زندگی بہتر بنائے زندگی، مختصر سی زندگی ہے بھائیوں، نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگوں کا مدنی چینل ہے اور ہمارا سلسلہ ہے زندگی بہتر بنائیں۔ الحمدللہ اس پروگرام میں ہم کسی ایک موضوع پر گفتگو کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ بزرگ مبلغین بھی شامل ہوتے ہیں، ان کو بھی اپنی گفتگو میں شامل کرتے ہیں۔ قرآن و سنت کی روشنی پر اس موضوع پر گفتگو کی جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو ایک دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر دن بھر میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی عادت بنا لیں۔ انشاءاللہ جنت میں اپنا مقام دیکھ کر ہی دنیا سے جانا نصیب ہوگا۔ آج جو مبلغین ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہیں، آئیے ان کا تعارف کراتے ہیں۔ ہمارے حکیم غزالی بھائی، ان کو آپ مختلف پروگرام میں گفتگو سنتے ہی رہتے ہیں، بڑی پیاری اور عمدہ گفتگو فرماتے ہیں۔ انہی کے ساتھ ہمارے بزرگ مبلغ ہاشم عطاری بھائی موجود ہیں، الحمدللہ یہ بھی بڑی پیاری گفتگو فرماتے ہیں۔ ان کے ساتھ ہمارے الحمدللہ ڈاکٹر طارق راجپوت بھائی یہ موجود ہیں اور یہ بھی انشاءاللہ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ گفتگو فرمائیں گے۔ نعت خواں جو ہیں وہ محفوظ عطاری بھائی ہیں، انشاءاللہ ہم ان سے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت پاک سنیں گے۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے رشتوں کی تلاش۔ جی راشد بھائی، رشتوں کی تلاش یہ ایسا موضوع ہے جو یوں کہنا چاہیے کہ جوانوں کے لیے بھی بہت اہم ہے اور بزرگوں کے لیے تو ہے ہی کہ انہوں نے اپنی اولاد کے رشتے طے کرنے ہیں۔ تو اس بارے میں کچھ رہنمائی فرمائیے کہ تلاش میں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، کیا کیا ہونا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانی زندگی کا آغاز تو اس وقت سے ہوتا ہے جب انسان دنیا میں آتا ہے، لیکن انسان جب جوان ہوتا ہے، اب بچہ ہو یا بچی ہو، تو ماں باپ کے لیے اس وقت اب پہلی ترجیح ہوتی ہے کہ بچوں کی شادی کی جائے۔ اب شادی کس سے کی جائے؟ لڑکا ہے تو لڑکی کیسی ہونی چاہیے، اگر بیٹی ہے تو اس کے لیے کیسا لڑکا تلاش کیا جائے، یہ بڑا ایک اہم موضوع ہوتا ہے۔ اس موضوع پر قرآن و حدیث میں ہمیں کیا معلومات فراہم کی گئی ہیں، انشاءاللہ الکریم آج اس پر ہم ڈسکس کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ہمارا بزرگوں کا مدنی چینل ہے، ہمارے ساتھ بزرگ اسلامی بھائی موجود ہوتے ہیں، تو ان بزرگوں کا ایکسپیرینس کیا ہے، ان کے تجربات کیا ہیں اس حوالے سے کہ رشتہ دیکھتے ہوئے کن کن باتوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے، قرآن کریم احادیث کریمہ میں ہماری کیا رہنمائی کی گئی، اور اس کے ساتھ دنیاوی طور پر کن باتوں کی طرف توجہ رکھنی چاہیے ماں باپ کو، نوجوانوں کو۔ اور چونکہ اب یہ زندگی کا ایک بڑا حصہ بزرگ گزار چکے ہیں، تو انہوں نے اپنی لائف میں کیا دیکھا، کیا سیکھا، اور اب یہ کیا پیغام ہمیں دیں گے، انشاءاللہ یہ بڑی اہم باتیں ہوں گی۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، اللہ نے چاہا تو بہت کچھ آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنے پروگرام کے آغاز میں تصویر آپ کو دکھاتے ہیں اور پھر آخر میں اس تصویر پر آپ کی رائے کو شامل کیا جاتا ہے۔ تصویر دیکھتے ہیں، اس کے بعد مزید بات کرتے ہیں۔ یہ تصویر دیکھیے، تصویر دیکھ کر ہی بظاہر چہرے پر مسکراہٹ بھی آتی ہے اور بہت کچھ ہمیں سکھانے کے لیے بھی یہ تصویر ہے۔ اب دیکھیے ایک گدھا ہے عرفان بھائی، اور گدھے کے پیٹھ پر کیا ہے؟ مال ہے۔ اور مال کیسا ہے حکیم صاحب؟ سونے کی اشرفیوں سے بھرا ہوا۔ اب بظاہر عقل مطلب کہ یار یہ کیا، گدھے کے اوپر اتنا سارا مال اور وہ بھی سونا۔ اچھا سونا جو ہے، گولڈ جو ہے، حکیم صاحب تصویر کو آپ غور سے اگر دیکھیں، پہلی نظر میں تصویر کو دیکھ کر کیا کیا چیزیں ذہن میں آ سکتی ہیں؟ حکیم صاحب کوئی ایک جملہ، میں ہاشم بھائی سے بھی اور ڈاکٹر صاحب سے بھی پوچھوں گا، پہلی چیز کیا ذہن میں آتی ہے؟ مال جو ہے وہ گدھے کے پاس بھی آ سکتا ہے، یعنی بے وقوف کے پاس بھی آ سکتا ہے۔ کیا بات ہے ہاشم بھائی، بڑا خوبصورت جملہ حکیم صاحب نے دیا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ گدھے کے پیٹھ پر مال ہے، سونا ہے، مال
گدھے کے پاس بھی، بیوقوف کے پاس بھی آ سکتا ہے. وہ سنبھالے نہ سنبھالے ایک الگ بات ہے، اس پر بعد میں ڈسکس کریں گے. کیا کہتے ہیں؟ مال آ جانا یہ کوئی مطلب ہے کہ بہت بڑا کمال نہیں ہے، لیکن مال کا استعمال جو جانتا ہوں نا اس کے پاس آنا چاہیے. مال کا استعمال جاننا یہ کمال ہے. اللہ پاک مال عطا کرتا ہے، لیکن اس مال کو سنبھالنا یہ واقعی، یوں اگر میں کہوں آسان تھوڑا سا تفنن کے طور پر ہی ناظرین اس کو لیجئے گا، یہ بیوقوفوں کا کام نہیں، یہ کام سمجھداروں کا ہے کہ وہ مال کو کیسے استعمال کرتے ہیں. اچھا ماشاءاللہ، کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ؟ اس میں یہ ہے کہ دیکھیں مال جو ہے وہ بیوقوف کے پاس بھی آ سکتا ہے، سمجھدار کے پاس بھی ہو سکتا ہے. تو ہمیں مال کو نہیں دیکھنا، یہ دیکھنا ہے کہ وہ ہے کس کے پاس، تاکہ ہمیں چونکہ وہ مال نہیں، اس بندے کی ضرورت ہے. ہاں. محفوظ بھائی سے کلام سنتے ہیں، اور کلام کون سا محفوظ بھائی ہمیں سنا رہے ہیں؟ کلام امیر اہل سنت کا پیش کر رہا ہوں، عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. میں امیر اہل سنت کا بڑا خوبصورت کلام ہے، عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ. آئیے آقا کریم کی بارگاہ میں ہم بھی استغاثہ کرتے ہیں، اور ہو سکتا ہے قبولیت کے لمحاتوں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، حبیب اللہ، پھر تمنا زیارت نے کیا دل بے چین، پھر مدینے کا ہے ارمان مدینے والے، پھر مدینے ارمان مدینے والے، پھر مدینے کا ہے ارمان مدینے والے. سبز گنبد کے فضاؤں میں بلا لو آقا، سبز گنبد کی فضاؤں میں بلا لو آقا، تیرا غافل ہے پریشان مدینے والے. کرم ہو یا رسول اللہ، کرم ہو یا رسول اللہ، کرم ہو یا رسول اللہ، کرم ہو یا حبیب اللہ، آقا کرم ہو یا رسول اللہ، کرم ہو یا رسول اللہ، کرم ہو یا حبیب اللہ، عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ، عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ. کروں میں سبز گنبد کی زیارت یا رسول اللہ، کروں میں سبز گنبد کی زیارت یا رسول اللہ. تمہارا فضل ہے کہ میں غلام غوث و خواجہ ہوں، تمہارا فضل ہے کہ میں غلام غوث و خواجہ ہوں، میں غلام غوث و خواجہ ہوں، میں غلام غوث و خواجہ ہوں. نہ کم اولیاء کی دل سے اس
الفت یا رسول اللہ، نہ کم ہو لیا کی دل سے الفت یا رسول اللہ، مدینہ میٹھا میٹھا ہے، مدینہ پیارا پیارا ہے، مدینہ میٹھا میٹھا میٹھا، مدینہ میٹھا میٹھا ہے، مدینہ پیارا پیارا ہے، مدینہ میٹھا میٹھا ہے، مدینہ پیارا پیارا ہے، مدینے سے مجھے بے حد ہے الفت یا رسول اللہ، مدینے سے مجھے بے حد ہے الفت یا رسول اللہ، کرم ہو یا رسول اللہ، کرم ہو یا رسول اللہ، کرم ہو یا حبیب اللہ، میرے اخلاق اچھے ہو، میرے سب کام اچھے ہو، بنا دو مجھ کو تم پابند سنت یا رسول اللہ، ضرورت سے زیادہ مال و دولت کا نہیں طالب، ضرورت سے زیادہ مال دولت کا نہیں طالب، رہے بس آپ کی نظر عنایت یا رسول اللہ، کرم ہو یا رسول اللہ، کرم ہو یا رسول اللہ، کرم ہو یا حبیب اللہ، کی نظر رکھنا، سگے عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، سگے عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ، عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے کیا بات ہے۔ راشد بھائی، ہمارا جو موضوع ہے رشتوں کی تلاش، جب یہ موضوع آیا نا تو خاندان میں ہونے والے کئی ایسے واقعات، ایسے کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں جو آدمی کو مسرر کر دیتے ہیں، یا کیا ہوا تو اور کیسے رشتہ ہو گیا، کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو آدمی کو فکر مند کر دیتے ہیں، یار ایسا بھی معاشرے میں ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے تلاش میں، اس طرح کے بھی انداز اختیار کیے جاتے ہیں۔ اچھا، پھر خاندانوں کی اپنے جو برادریوں کی رسم و رواج کے تحت جو سلسلے ہوتے ہیں، وہ ایک الگ جو ہے، وہ اگر شریعت سے ہٹ کر کی جائیں تو ایک تکلیف دہ معاملہ کھڑا کر دیتے ہیں۔ تو جو ایک دینی سوچ رکھنے والا آدمی ہے نا، اس کے لیے بڑی آزمائش کہیں کہیں کھڑی ہو جاتی ہے، اور جو اس وقت ہمارے معاشرے کا ماحول چل رہا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے تو خاص طور پر جو ہے بڑی جو ہے یہ بات سیکھنا اور سمجھنا چاہیے کہ رشتہ کرتے وقت کن باتوں کا لحاظ کرنا چاہیے ہمیں،
کن چیزوں کا جو ہے خیال رکھا جائے جس سے ہمارے رشتے جو ہے وہ اسلامی طریقہ کار کے مطابق بھی ہو جائیں اور زندگی میں بھی آگے ہمیں فائدہ دیں؟ ورنہ عام طور پر یوں ہوتا ہے کہ کچھ جذباتی فیصلے کر لیے جاتے ہیں جو پھر جو ہے وہ بچی اور بچے دونوں ہی کے مستقبل کے لیے آزمائش کھڑی کر دیتے ہیں۔ اس حوالے سے کچھ رہنمائی۔ حکیم صاحب دیکھیے، انسان جب خود نیک ہوتا ہے نا، اس کی نیکی کا اثر اس کے آس پاس والوں پر بھی پڑتا ہے، اس کے خاندان والوں پر بھی اس کی نیکی کا اثر پڑتا ہے، اور سب سے زیادہ اثر جو ہے وہ انسان کے اولاد پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ رزق حلال کھانے والا انسان ہو تو کہا جاتا ہے کہ اس کے بچے نیک ہوتے ہیں، فرما بردار ہوتے ہیں۔ اگر انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہو، امید ہوتی ہے کہ اس کے جو اولاد ہوگی یہ بھی اس کے ساتھ اچھا ہی سلوک کرے گی۔ لیکن بدقسمتی کہیے یا علم دین سے دوری کی وجہ سے لوگ رشتہ کرتے ہوئے دینداری کو دیکھنے کی بجائے لوگ ترجیح دیتے ہیں مال و دولت کو، خوبصورتی کو، خاندانوں کو، اور ہر ایک کی اپنی اپنی سوچ بہرحال ہوتی ہے۔ لیکن سب سے پہلے موضوع کے آغاز میں چاہوں گا حکیم صاحب اگر اس پر کچھ آپ کلام کریں کہ نکاح کی ضرورت، نکاح کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ نکاح کرنے سے انسان کی نظریں جھک جاتی ہیں، اس کے اندر حیا پیدا ہوتی ہے، بد نگاہی سے وہ بچ جاتا ہے، ایک خاندان وجود میں آتا ہے، اور پھر انسان خود نیک ہوتا ہے تو جس طرح میں نے عرض کیا کہ اس کا جو فیض کہیے یا اس کا اثر نسلوں تک جاری رہتا ہے۔ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے عرفان بھائی نے بھی کہا کہ جس وقت یہ موضوع سامنے آیا تو بہت ساری خاندان کی اور جاننے والوں کی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئیں۔ اسی طرح جس وقت یہ موضوع میرے سامنے بھی آیا تو بہت سارے ایسے واقعات اور بہت ساری چیزیں ایسی آئیں کہ جس میں واقعی دل دہل بھی گیا کبھی، اور کبھی فکریں بھی ہو گئی اور کبھی خوشی بھی ہوئی۔ بالکل ایسا ہی ہوا۔ اور حقیقت یہ کہ انسان کا جو عمل ہے وہ صرف اس کو فائدہ نہیں کرتا بلکہ ارد گرد کے لوگوں کو بھی فائدہ کرتا ہے، اور اس کی نسل میں بھی فائدہ ہوتا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، جب خضر علیہ السلام کے ساتھ گئے تو بچوں کے اوپر والدین میں پیچھے جو ہے نیک لوگ تھے تو اس کی وجہ سے ان بچوں کا فائدہ ہوا۔ بڑا واقعہ ہے، موجود ہے۔ اسی طریقے سے انسان جب خود نیک ہوتا ہے تو اس کی نسلوں میں اس کا فائدہ پہنچتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں بے شک اللہ پاک انسان کی نیکیوں سے اس کی اولاد اور اولاد کی اصلاح فرماتا ہے، اور نسل اور اس کے پڑوسیوں میں اس کی حفاظت فرماتا ہے، اور وہ سب اللہ پاک کی طرف سے پردے اور امان میں ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی نیکیاں ایک بندے نے کی ہیں اور اس کی برکت اس کی نسل میں بھی جا رہی ہے، اس کے اڑوس پڑوس میں بھی جا رہی ہے۔ یہ ہے نیکیوں کا ایک ثمر بہت بڑا۔ اسی طریقے سے جیسے آپ نے فرمایا راشد بھائی کہ نکاح کی اہمیت، دیکھیں نکاح ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان جب کرتا ہے، جو اسلام نے ہمیں بالخصوص ایک ایسا عمل دے دیا ہے اور ایسا مقدس عمل دیا ہے کہ جس کے ذریعے ہمیں مختلف برادریوں میں سے مختلف لوگ، مختلف خاندان ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں آ جاتے ہیں، تعلق میں آ جاتے ہیں، اور نکاح کی وجہ سے انسان کے اندر اپنی خوشی بھی داخل ہوتی ہے جو اس کی زندگی میں آگے جا کے ایک نیا روپ بھی لیتی ہے، ایک نئی زندگی اس کی شروع ہو جاتی ہے۔ بلکہ معاشرہ جو ہے ہمارا، اگر دیکھیں جب ہم نکاح کرتے ہیں تو ہمارا معاشرہ سیف ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر نکاح نہیں کرتے تو یقیناً ہماری نگاہیں، ہمارے جسم کی مختلف چیزیں جو ہیں وہ گناہ کی طرف راغب ہوتی رہتی ہیں۔ لیکن نکاح کا ایک عمل ایسا ہے کہ جس کے ذریعے انسان جو ہے اپنے آپ کو بھی پاکیزہ کر لیتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کا ماحول بھی پاکیزہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جس نے انسان کے پیدا ہونے سے لے کر اور موت تک ہر معاملے کو سامنے کھول کے رکھ دیا اور ہماری رہنمائی فرما دی۔ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ہر عمل کے اندر، زندگی کے ہر شعبے کے اندر ہماری رہنمائی فرمائی، اور خود میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے بھی نکاح فرمایا، آپ کے صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی نکاح فرمایا۔ اور نکاح چونکہ انسان کی ضرورت ہے کہ نکاح کے ذریعے نسل آدم بڑھتی ہے، سبحان اللہ،
نکاح کے ذریعے ایک خاندان بڑھتا ہے. نکاح کے ذریعے اگر آپ نیک ہیں اور اپنی اولاد کی تربیت نیک کر رہے ہیں تو آپ کا معاشرہ جو ہے وہ نیک معاشرہ بنے گا. سبحان اللہ. آپ اچھے ہیں، آپ اپنی اولاد کی تربیت اچھی کر رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی گھر کے اندر بھی معاشرہ اچھا بن رہا ہے، آپ اپنے خاندان میں بھی، اپنے ریاست میں بھی، پوری دنیا کے اندر آپ اچھے لوگ پرووائڈ کر رہے ہیں. اگر آپ نے بچوں کی تربیت اچھی کی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہر معاشرہ اچھا ہوتا چلا جائے گا. بس ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہمیں نکاح کو آسان کرنا ہے. شادی ہے تو اسے سادی کرنا ہوگا، انشاءاللہ اس سے بہت برکتیں ملیں گی. حدیث پاک میں آتا ہے التمسوا الرزق بالنکاح، کہ نکاح کے ذریعے رزق تلاش کرو. اس کی شرح میں علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب شادی کی نیت اچھی ہو تو یہ نکاح برکت اور رزق میں کشادگی کا سبب بنتا ہے. نیت اچھی ہونی چاہیے، اللہ پاک اسباب خود ہی پیدا کر دیتا ہے. انسان اگر کوشش کرتا ہے رزق حلال کے لیے، انسان کوشش کرتا ہے رشتے کے انتخاب میں شریعت کا لحاظ رکھتے ہوئے، انسان اگر کوشش کرتا ہے کہ میری ذات سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ جس سے شریعت کی نافرمانی ہو، تو انشاءاللہ انسان کے لیے اللہ کی مدد شامل حال ضرور ہوگی. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم شریعت کی پاسداری کریں اور رشتوں کے انتخاب میں ہم بہت ساری چیزوں کا لحاظ ضرور رکھیں. عرفان بھائی، رشتوں کی تلاش میں اگر ہم ان باتوں کو پیش نظر رکھا جائے کہ جن باتوں کا شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے، ان باتوں کو اگر پیش نظر رکھا جائے تو ایک تو برکت ہوگی، اللہ پاک کی رحمت شامل حال ہوگی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ایسے رشتے پائیدار ہوتے ہیں. ہاشم بھائی اس حوالے سے کیا رہنمائی کرتے ہیں کہ رشتے کی تلاش میں، یعنی اب رشتے کی تلاش کا مطلب دیکھیں صرف ایسا نہیں کہ لڑکے ہی کی تلاش جاری ہو، یعنی کسی کی بیٹی ہے اور وہ لڑکا دیکھنا چاہے، کسی کا بیٹا ہے اور وہ لڑکی ڈھونڈنا چاہے. دونوں طرح کے معاملات میں چاہوں گا رہنمائی کیجئے گا کہ کن باتوں کا خیال کیا جانا چاہیے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین. راشد بھائی، تلاش یہ وہ کام ہے کہ اس سلسلے میں لوگ اپنے فائدے کو فوکس کرتے ہیں. نوکری کی تلاش، اچھے کاروبار کی تلاش، جناب اچھے مکان کی تلاش، بلکہ اگر کسی لوکیشن پہ پہنچنا ہے تو میپ کھول لیں گے کہ آسان اور جلدی پہنچنے والے راستے کی تلاش. تو اپنا فائدہ وہ ضرور دیکھتا ہے. الحمدللہ ہمارا دین اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے اور زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کی گئی ہے، اور وہ رہنمائی ایسی ہے کہ وہی پرفیکٹ ہے، باقی سب بیکار ہے. اسی طرح اب آئیے رشتوں کی تلاش کے سلسلے میں. یہاں بھی ایسی بات نہیں کہ وہ تلاش نہیں کرتے، جناب یہ رشتہ ہے کر دو، نہیں، لوگ دیکھتے ہیں. لیکن تھوڑا سا رونگ نمبر یہ ہو جاتا ہے کہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ جناب خوبصورت ہے، اچھا جی، اور دیگر مطلب ہے کہ مادی لوازمات، مثلا مال ہے، ان اس کے پاس دولت مند ہے، اصل رسوخ ہے، اس کی جسمانی کشش ہے، مطلب یہ حسب نسب بھی دیکھتے ہیں. اس طرح ان کی توجہ جاتی ہے. ٹھیک ہے، ظاہری طور سے مطلب ہے کہ باتیں دیکھی جاتی ہیں، لیکن اس پہ ڈیپینڈ نہ کیا جائے. ٹھیک، ڈیپینڈ اس پہ کیا جائے کہ جو بھی رشتہ کر رہے ہیں، چاہے آپ لڑکی کا رشتہ دیکھ رہے ہیں یا لڑکے کا رشتہ دیکھ رہے ہیں، اس میں دینداری دیکھیں، ٹھیک، اس نے اخلاق اس کا کیا ہے وہ دیکھیں، لوگوں کے ساتھ اس کا سلوک کیا ہے وہ دیکھیں، یہی چیزیں کام آئیں گی. اچھا، کہا جاتا ہے عاشم بھائی کہ اگر آپ لڑکی کا رشتہ کرنا چاہیں، یعنی اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا چاہیں کسی لڑکے کے ساتھ، تو یہ دیکھیں کہ وہ لڑکا اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا ہے، اور دوسرے نمبر پر اس کا والد کیسا ہے. کہ جیسا باپ ہوتا ہے عموماً بیٹے کی عادتیں ویسی ہوتی ہیں، عموماً عام طور پر، کم و بیش ہو سکتا ہے لیکن اکثر ایسا ہی ہوتا ہے. اور اگر لڑکی کا رشتہ کرنا چاہیں، یعنی اگر بیٹے کا، آپ کا بیٹا ہے اور آپ کوئی لڑکی دیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر کہا جاتا ہے کہ اس کی ماں کو دیکھا جائے.
یعنی ماں کی عادتیں کیسی ہیں، ماں کا اپنے خاندان میں، یعنی ماں بھی کسی کے کہیں سے آئی نا، وہ جس خاندان میں آئی ہے، تو اب وہاں پر آ کر اس ماں کا کردار کیسا ہے، اس کی ماں جیسی ہوگی، بیٹی میں عادتیں عموماً ماں جیسی ہوتی ہیں، تو اس چیز کو ضرور پیش نظر رکھا جائے۔ ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں کہ عموماً یہ چیز بھی دیکھنے والی ہوتی ہے، کیونکہ بعض اوقات ہوتا کیا ہے کہ ایسی بیٹی گھر میں ہے، ظاہری بات ہے جس کو آپ بیٹی بنا کر لے کر آئے ہیں، بیٹی یوں بنا کر لے کر آئے، بیٹے کا اپنا رشتہ کیا ہے آپ کے گھر میں، تو بیٹی ہی کی طرح ہے، اور وہ آپ کے ساتھ یوں سمجھے ساری زندگی عموماً رہے گی۔ اپنی بیٹیاں ہیں، شادی کر کے ہم کسی اور گھر میں بھیج دیتے ہیں، اسی طرح بیٹی کی شادی کرتے ہیں تو بیٹی ہماری کسی اور گھر میں جاتی ہے۔ تھوڑا سا یہ بتائیے گا، لوگوں میں ایک وہ مطلب کنفیوژن پائی جاتی ہے، کہتے ہیں یار اچھا رشتہ نہیں ملتا، اچھا رشتہ نہیں ملتا، تو اس کو اگر میں یوں عرض کروں عرفان بھائی، کہتے ہیں نا اچھا دوست نہیں ملتا، دوست جو بھی ملتا ہے جس کو میں دوست بنانا چاہتا ہوں بے وفائی کرتا ہے، صحیح سلوک نہیں کرتا، تو میں عرض کرتا ہوں جناب خود اچھے بن جائیے، آپ کو دوست اچھے مل جائیں گے۔ تو اچھا رشتہ اگر آپ کو چاہیے جناب خود اچھے بنیے، انشاءاللہ اچھے لوگ آپ کے قریب آ جائیں گے۔ کیا کہیں گے، اچھے رشتے کیوں نہیں ملتے، کیا وجوہات ہیں؟ کوئی ہمارا اسٹینڈرڈ کوئی بہت زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اچھے رشتے نہیں ملتے، یا پھر یہ وجہ ہوتی ہے کہ جو ہم چاہتے ہیں، ہم دنیاوی طور پر جو چاہ رہے ہوتے ہیں وہ چیز نہیں مل رہی ہوتی؟ کیا کہیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب تمہیں وہ شخص پیغام نکاح دے جو دیندار ہو، اس کے اخلاق اچھے ہوں، تو نکاح کر دو، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین پر فساد ہوگا اور بہت ساری خرابیاں پیدا ہو جائیں گی۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث مبارکہ کی شرح میں فرماتے ہیں، یعنی جب تمہاری لڑکی کے لیے دیندار، شریف، نیک رشتہ آ جائے تو اس کا رشتہ کر دو۔ پھر مال و دولت کی طرف، اس کے جو ہے وہ نوکری کی طرف، اس کے گھر بار کی طرف یہ ابھی فی الوقت نہ دیکھیں۔ کیوں کہ اصل جو رشتہ ہے، اصل جو حقیقت ہے، اصل جو ضرورت ہے، وہ اس کی نیک نامی، اس کی شریعت پر عمل کرنے کی عادت، سنتوں پر عمل کرنے کی عادت، اور اس کا جو ہے وہ نیک ہونا، اچھا ہونا، دیندار ہونا، یہ اہم ہے۔ صحیح العقیدہ ہونا یہ اہم ہے۔ تو یہ چیزیں دیکھی جائیں، چونکہ زندگی جو گزرے گی وہ اخلاق کے ساتھ گزرے گی، محبت کے ساتھ گزرے گی، اور اگر آپ نے مال و دولت دیکھا، جیسا ابھی تصویر میں بھی ایک چیز دکھائی، وہ بھی اس طرف اشارہ ہے کہ جو ہے، تصویر میں کون سی تصویر میں تو گدھا دکھایا تھا، اس کے اوپر مال تھا، جی مال وہ کہاں رشتوں سے ڈاکٹر صاحب جوڑ رہے ہیں، تھوڑا ہاتھ تھوڑا سا کھلا رکھیں، بندہ کوئی دل پہ نہ لے لے۔ اچھا یہ بات تو ایسا جو ہے وہ مطلب اس کے مال کی طرف نظر نہ رکھی جائے، اس کے اخلاق کی طرف نظر رکھی جائے۔ یعنی آپ، میں تصویر سے چلیں، چٹکلا ہو سکتا ہے کسی کے چلے دل پر میٹھی میٹھی چوٹ لگے، گدھے کے اوپر مال ہے تو نظر، لوگ عموماً مال کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، گدھے کو نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ بندہ کون سا نیچے ہے۔ مال و دولت ہونا چاہیے، بعد میں بھلے کچھ بھی ہو جائے۔ ڈاکٹر صاحب یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ رشتہ کرتے وقت نا مال ہی نہیں دکھا جائے، یہ بھی دیکھا جائے کس کے پاس ہے، کس کے پاس ہے۔ بڑا خوبصورت، جی۔ صحیح العقیدہ ہے، بد مذہب تو نہیں ہے، یہ چیزیں، اخلاق اچھا ہے، اخلاق اچھا ہے، لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ اچھا ہے، ماں باپ کے ساتھ اس کا رویہ اچھا ہے، اس چیز کو دیکھا جائے۔ تو ایک تو یہ چیز، تو اس میں یہ فرماتے ہیں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ اگر تم مال و دولت کی طرف دیکھو گے، نیک رشتے نہیں کرو گے، تو پھر اس سے یہ ہوگا کہ لڑکیاں جو ہے بے نکاح رہ جائیں گی، کنواری رہ جائیں گی، اور دوسری طرف جو ہے نا وہ لڑکے جو ہے نا وہ بے شادی شدہ رہیں گے۔ اس سے کیا ہوگا کہ اس سے جو ہے نا ماحول کے اندر جو ہے نا خرابی پیدا ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نظر آ رہی ہے چیز، یہ آج کل نظر آ رہی ہے، آج کل یہ محسوس ہو رہی ہے اور نظر آ رہی ہے کہ آج کل جو ہے نا وہ لڑکیوں کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے، لڑکوں کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے، اور پھر یہ ایک جو ہے نا بایولوجیکل ضرورت ہے، ایک فطری ضرورت ہے انسان کی۔ جب اس کو یہ فطری ضرورت جو ہے نا وہ جائز طریقے سے نظر نہیں آتی، تو بعض اوقات وہ غلط راستے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی اس طرح کا عمل ماحول میں ہوتا ہے
تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جناب وہ لڑکی کی بدنامی ہوتی ہے، اور پھر لڑکی کے خاندان والے لڑکے کے خاندان والے آپس میں جھگڑا فساد کرتے ہیں، اس سے قتل و غارت جو ہے نا وہ بڑھتا ہے۔ دوسری تو کہنا یہ چاہیے کہ یعنی ہمیں ایک جو بات ڈاکٹر صاحب جس کی طرف آپ نے توجہ دلائی کہ رشتے نہ ملنے کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم مال و دولت چاہ رہے ہوتے ہیں، یعنی لڑکے کی شادی کرنی ہے تو آگے جو لڑکی ہے وہ جہیز بہت سارا لے کر آئے، لڑکی کی بہت ساری خواہشات جو ہیں وہ لڑکی کے ذریعے پوری ہو جائیں۔ اچھا لڑکی کی شادی کرنی ہے تو لڑکا اتنے پیسے والا ہو، یہ کچھ ہو، تو اس وجہ سے رشتے نہیں مل رہے ہوتے، ایک وجہ یہ ہے۔ ایک وجہ یہ ٹھیک، دوسری وجہ یہ ہے کہ دیکھیں بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اشرف المخلوقات انسان ہیں۔ اب لوگ جو نا یہ دیکھتے ہیں کہ جناب لڑکے کو اگر دیکھ رہے ہیں تو اس میں کوئی خامی نہ ہو، اس میں کوئی خرابی نہ ہو، اور اگر لڑکی کو دیکھ رہے ہیں تو اس میں کوئی خامی نہ ہو، خرابی نہ ہو۔ بھائی ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی کامل اور اکمل انسان تو ہو ہی نہیں سکتا سوائے اس کے کہ انبیاء کرام ہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کامل اور اکمل ہیں۔ تو کوئی جو ہے انسانوں میں، عام انسانوں میں جو ہے وہ اس طرح ممکن نہیں ہے کہ وہ بالکل پارسا ہو، یعنی بالکل آپ بغیر کسی غلطیوں کے کوئی لڑکا ڈھونڈنے جاؤ گے تو نہیں ملے گا، کچھ تو اس میں ہوگا، تو تھوڑا سا کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ اچھا ہم خود جو ایسا رشتے کی تلاش کرنے والے ہیں، ناظرین ذرا وہ بھی تو غور کریں نا، ہم خود کے غلطیوں سے بالکل پاک و صاف ہیں۔ دیکھیے کسی کے بیٹے پر یا کسی کی بیٹی پر اس طرح بات کر دینا یہ آسان ہے، یہ انسان کو اس وقت احساس ہوتا ہے جب ہم پر کوئی بات کرے، ہماری بیٹی پر کوئی بات کرے، جب ہم پر کوئی اٹیک کرے، ہمارے بیٹے کے بارے میں کوئی بات کہ پھر بڑی دل کو لگتی ہے۔ تو جناب وہ بھی تو کسی کے دل کا ٹکڑا ہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کی بیٹی ہے، تو ان کے دل بھی نازک ہوتے ہیں، ان کے جذبات کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ امیر اہل سنت اس حوالے سے ہماری کیا تربیت کرتے ہیں، رشتہ کرتے ہوئے کن کن باتوں کا خیال کرنا چاہیے، اور خاص طور پر رشتہ کسے کہتے ہیں، رشتہ کیا چیز ہوتی ہے، اس کو سمجھنا یہ بہت ضروری ہے۔ جب اس کو سمجھیں گے انشاءاللہ رشتہ بناتے ہوئے بہت ساری باتوں کا خیال رکھنے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ آئیے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ رشتہ اس کے معنی ہے بیویوں یا اولاد کا نسلی تعلق، قرابت بھی رشتہ داری اور تعلق یا واسطہ، یہ رشتے کے معنی بیان کر رہا ہوں۔ شادی، نکاح، اس کو بھی رشتہ بولتے ہیں، بلکہ ہمارے منگنی کو بھی رشتہ بولتے ہیں کہ فلاں سے رشتہ قائم ہوئے، نسبت قائم ہوئی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، عورت سے نکاح 4 باتوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے: مال، حسب نسب، حسن و جمال اور دین، مگر تم دین والی کو ترجیح دینا، دین والی فرسٹ، فوقیت۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کی میری ایک بیٹی ہے جو مجھے بہت پیاری ہے، اس کے کئی رشتے آئے ہیں، آپ مجھے کس سے اس کی شادی کرنے کا مشورہ دیتے ہیں؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا اس کی شادی ایسے شخص سے کرو جو اللہ پاک سے ڈرتا ہو، کیونکہ اگر ایسا شخص تمہاری بیٹی سے محبت کرے گا تو اسے عزت دے گا، اور اگر نفرت بھی کرے گا تو ظلم نہیں کرے گا۔ اللہ کے پیارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب ایسا شخص نکاح کا پیغام بھیجے جس کے خلق و دین سے تم راضی ہو، خلق مانے عادات، اخلاق، تو اسے نکاح کر دو، اگر نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور فساد عظیم ہوگا۔ تو بہرحال یہ کہ رشتہ نیکی دیکھ کر، سیرت دیکھ کر کیا جائے، صرف صورت دیکھ کر نہ کیا جائے۔ خیر سیرت کے ساتھ صورت بھی اچھی ہونی چاہیے، تو یہ سونے پہ سہاگا ہے۔ تاہم یہ کہ سیرت فرسٹ۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس گناہ کی سزا دنیا میں بھی جلد ہی دے دی جائے اور اس کے لیے آخرت میں بھی عذاب رہے، وہ بغاوت اور قطع رحمی سے بڑھ کر نہیں۔ قطع رحمی یہی رشتہ توڑنا، تو یہ رشتہ چھوڑنا، صلہ رحمی یہ واجب ہے، اور قطع رحمی رشتہ توڑنا یہ حرام ہے۔ ہمارے یہاں بات بات پر رشتہ توڑ کر بیٹھے ہیں، بہن بھائی، بھائی بہن،
माँ बेटे, माँ बेटी, जगह जगह आपको ये मिलेंगे कि ये मतलब अलग थलग हुए पड़े हैं और लड़े पड़े हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे बढ़कर सुलह सफाई कर लेनी चाहिए, और शरई इजाजत के बगैर अगर किसी ने रिश्ता तोड़ा तो वो गुनाहगार और अजाब नार का हकदार है। कुरान करीम में हुक्म भी है, इदफा बिल्लती हिया अहसन, ऐ सुनने वाले बुराई को भलाई से टाल। अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अमीर अहले सुन्नत में रिश्ता करने के हवाले से, रिश्ते के ताल्लुक़ से हमारी रहनुमाई फरमाई कि हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, ख़ास तौर पे रिश्तेदारियाँ जिस तरह निभानी चाहिए। और हमारे वहाँ हम, क्योंकि मौजू हमारा है रिश्ते तलाश करने के हवाले से, तो अमीर अहले सुन्नत फरमाया तलाश तो कर लिया गया है, इसको रखना कैसे अब। हाँ, ये बड़ी अहम बात होती है कि तलाश कर लिया है, अब उसको रखना कैसे है, रिश्ता बना लिया है तो उस रिश्ते को निभाना कैसे है, ये बड़ी अहम बात होती है। अच्छा जी, ये एक मैसेज आया है, मैं भाई इमाम से बात कर रहा हूँ। भाई इमाम, अब ये इलाके का नाम है, ये क्या है, ये पहली बार तो मैं सुन रहा हूँ। बरी इमाम शायद कहना चाहता, अब पता नहीं बरी इमाम है या भाई इमाम है, बहरहाल नात की फरमाइश की है जी। बरी इमाम, बरी इमाम, इमाम बरी सरकार रहमतुल्लाह अलैह जो मज़ार पाक है, हो सकता वहाँ के इलाके के इस्लामी भाई हों। कहते हैं जी मुझे ये कलाम सुना दें, क्या बताऊँ कि क्या मदीना है। ठीक है जी, माशाअल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, हम सब घर वाले आपका प्रोग्राम बहुत शौक़ से देखते हैं, बहुत शुक्रिया। बिनते तारिक फ्रॉम कश्मीर, मुझे ये कलाम सुना दें, एक दिन हम भी मदीने जाएंगे, हमें भी आका बुलाएंगे। और ये भी माशाल्लाह अच्छा कलाम है। नुसरत, अगर क्या कहते हैं हमारे महफूज भाई सुना सकें, नुसरत भाई का नाम आ गया, हमारे डायरेक्टर साहब हैं जो पीछे से हमें हिदायत जारी करते हैं और बड़ी अच्छी अच्छी बातें भी कर रहे होते हैं। कई ऐसी बातें होती हैं जो हमारे जहन में नहीं आती, लेकिन पीछे से नुसरत भाई कहते हैं ये बात भी कर लें, तो वो भी एक अच्छी चीज़ होती है और माशाल्लाह आपके गोशगुजार हमारे ज़रिए से हो जाती है। हाजी मुश्ताक रहमतुल्लाह अलैह का महफूज भाई कलाम एक उन्होंने पढ़ा है, वो दिन आएगा एक बार मैं मदीने जाऊंगा, और ये बड़ा माशाल्लाह पुराना कलाम है, वो दिन आएगा एक बार मैं मदीने जाऊंगा, तो ये भी है। और इसके अलावा महफूज भाई जो आप सुनाना चाहें, ये दो तो फरमाइशें हमने आप तक पहुंचा दी हैं, और पंजाबी आप कलाम जो सुनाते हैं, पंजाबी कलाम के भी कोई एक दो शेर सुना दीजिएगा, ताकि जो पंजाबी समझने वाले हैं, बोलने वाले हैं, उनकी दिलजोई भी हो और उनको मज़ा भी आए। जी महफूज भाई। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, बस मेरा मौला मदीना है, बस मेरा मौला मदीना है, क्या बताऊं, और उठ के जाओ वहाँ मदीने से, उठ के जाओ वहाँ मदीने से, उठ के जाओ वहाँ मदीने से, क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या बताऊं, और उसकी आँखों का नूर तो देखो, उसकी आँखों का नूर तो देखो, जिसका देखा
دیکھا ہوا مدینہ ہے، کیا بتاؤں تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے آقا، تو ماہ نبوت ہے، جلوائے جانانا، تو ماہ نبوت ہے آقا، تو ماہ نبوت ہے، جلوائے جانانا، جو ساقی کوثر سے چہرے سے نصاب اٹھے، جو ساقی کوثر کے چہرے سے نصاب اٹھے، ہر دل پر میں خانہ، ہر آنکھ ہو میں خانہ، تو شمع رسالت ہے آقا، عالم تیرا پروانہ، نزدیک آ رہا ہے رمضان کا مہینہ، نزدیک آ رہا ہے رمضان کا مہینہ، ساحل سے حاجیوں کا پھر لگا سفینہ، ساحل سے حاجیوں کا پھر لگا سفینہ، روزے کو دیکھنے کو آنکھیں ترس رہی ہے آقا، روزے کو دیکھنے کو آنکھیں ترس رہی ہے، والی مدینہ اب تو بلائیے نا، اے والی مدینہ اب تو بلائیے نا، نزدیک آ رہا ہے رمضان کا مہینہ۔ سبحان اللہ۔ ایک سوال آیا ہے حکیم صاحب، اب یہ نام انہوں نے نہیں لکھا، سوال یہ آیا ہے، راشد بھائی سے عرض ہے کہ ہمارے ہاں بولتے ہیں کہ صرف اپنے خاندان میں شادی کریں، پر اگر کوئی دوسرے خاندان میں شادی کر لو تو اس سے سب ناراض ہو جاتے ہیں، اب یہ کس کے جذبات ہو سکتے ہیں حکیم صاحب؟ یقیناً اس کی وضاحت کی ضرورت تو نہیں ہے کہ کس کے جذبات ہیں، لیکن عموماً برادریوں میں ایسا ہے ٹھیک ہے کہ وہ برادری سے باہر شادی نہیں کرتے، حالانکہ اس کی نہ کوئی شرعی حیثیت ہے نہ کوئی قانونی حیثیت ٹھیک ہے۔ ہے، اگر اچھا فرد کہیں ملتا ہے، ہمیں تو صرف یہی ترغیب دی گئی ہے کہ اچھا رشتہ ملے، کہ جہاں بھی اچھا رشتہ ملے، اور سب سے پہلی چیز جیسے ہمیں بتائی بھی گئی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ عقیدہ اگر اچھا ہے، اعمال اچھے ہیں، تو بچہ ہو یا بچی ہو ہمیں قدم بڑھانا چاہیے، ورنہ پھر فساد کا راستہ ہم کھول دیتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے کہ بچہ پھر ہم دیکھ رہے ہیں آج کل کہ وہ خود کر بیٹھتا ہے، جب وہ خود کر بیٹھتا ہے تو پھر سر پیٹتے ہیں ہم اپنا، تو اس طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ حکیم صاحب بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ
اگر خاندان سے باہر رشتہ کر لیا جائے، یعنی ماں باپ ہی رشتہ کر رہے ہیں اپنے بیٹے کا، اپنے خاندان میں ایسا رشتہ نہیں مل رہا، باہر رشتہ اچھا مل رہا ہے، تو اب باپ ہے یا ماں ہے، میاں بیوی دونوں آپس میں مشورہ کر کے خاندان سے باہر رشتہ کر لیتے ہیں، تو خاندان والے ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں، اپنے خاندان کی جو شادیاں ہوتی ہیں ان میں بلانا چھوڑ دیتے ہیں، اور گویا کہ ایسی کیفیت پیدا کر دیتے ہیں جیسے بہت بڑا انہوں نے جرم کر لیا ہے۔ کیا کہیں گے، کیا یہ مناسب ہے خاندان والوں کے لیے؟ مناسب نہیں ہے بالکل بھی۔ ان کو اپنی اس غلطی کا احساس کرنا چاہیے کہ قطع تعلقی کرنا جو ہے گناہ ہے، ٹھیک ہے، وہ اس گناہ میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ ایسے موقع پہ جن سے تعلق لوگوں نے توڑ دیا یا آنا جانا بند کر دیا، انہیں تھوڑا صبر کرنا چاہیے۔ وقت کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ حالات تھوڑا تبدیل ہوتے ہیں، وقت گزرتا ہے، دوسرے خاندان والے بھی اس طرف راغب ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر دوبارہ معاملات ہو جاتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ یہاں سے بھی جذباتیت کا اظہار ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پھر فساد جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ اس میں راشد بھائی بہت پیاری بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، جیسے ہمارے میمنوں میں بھی یہی ہوتا ٹھیک ہے، ہے، شادی کریں گے میمنوں میں کریں گے، ٹھیک ہے نا، تو اس کو لازم و ملزوم نہ سمجھا کر اچھا رشتہ ہے تو سمجھ میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہر معاملے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھے۔ سبحان اللہ، اگر ہم امہات المومنین کے خاندانوں کا جائزہ لیں نا، تو ان میں سے کتنی ہماری مطلب مائیں ہیں کہ جن کا تعلق سرکار کے خاندان سے نہیں تھا، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب نکاح کیا نا، تو جب یہ اتنی بڑی دلیل ہمارے پاس موجود ہے تو پھر اپنے ذاتی مطلبے کے تجربات کیوں کرتے ہیں؟ اس میں دیکھیں دونوں طرح کی چیزیں ہیں۔ سیرت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سیرت کی روشنی میں دیکھیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر نور نظر سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا جب نکاح کرنا چاہا تو اپنے خاندان میں دیکھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو پسند آئے، نظر انتخاب آپ پر ٹھہری، رشتہ مناسب تھا، رشتہ کر دیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس سے یہ سمجھ آئی کہ اگر اپنے خاندان میں اچھا رشتہ آپ کو ملے تو آپ اگر اپنے خاندان والوں کو ترجیح دیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہوتی، محبتوں میں اضافہ مزید ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ خاندان سے باہر بھی اگر کرتے ہیں تو اس سے ایک تھوڑا سا مشورتاً عرض کروں گا کہ اپنے جو خاندان کے لوگ ہیں ان سے مشورہ کر لیا جائے تو یقیناً اس میں کوئی عیب نہیں، کوئی برائی نہیں ہوتی۔ یہ ایک سوچ جو بن جاتی ہے عرفان بھائی کہ اپنے خاندان والوں سے پوچھنا ہی نہیں، باہر ہی کرنا ہے۔ بھائی ایک خاندان کی عورت یا ایک خاندان کا لڑکا اگر غلط نکل آیا تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ سارا ہی خاندان خراب ہو گیا، آپ خود ہی خاندان والوں سے رشتہ ناطا ختم کر دیں، تو یہ تو مناسب نہیں ہوتا نا۔ رشید بھائی یہ تو ایک الگ سوچ ہے نا ہاں، کہ مشورہ نہ کرنا۔ ٹھیک، ہمارے وہاں تو اب یہ کیفیت ہم نے دیکھی ہے لوگوں کی گفتگو میں، نہیں ان سے مشورہ نہیں کرنا، وہ تو ہمیشہ غلطی بات جائیں گے۔ یہ پہلے سے طے کر لیا ہم نے، بدگمانی نہ، بدگمانی پہلے سے کر لی ہے کہ وہ کبھی بھی ہمارا اچھا نہیں چاہیں گے۔ اگر ہم کسی اچھی جگہ رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں اور ہم جائیں گے، ایسا نہیں ہو کہ وہ اپنا رشتہ بھیج دیں، یہ ایک ڈر الگ ہوتا ہے۔ نہیں دیکھیں اگر رشتہ وہ جو معاملات ہوتے ہیں نا، اگر رشتہ وہ بھیج بھی دیتے ہیں تو بھائی اس میں حرج والی بات کیا ہے؟ ہماری والدہ کہا کرتی تھی کہ دیکھیے جس گھر میں بیری ہوتی ہے نا تو وہاں پر پتھر بھی آئیں گے، یعنی بچے جو ہیں وہ توڑنے کے لیے، تو جس گھر میں بیٹیاں ہوں گی یا جس گھر میں بیٹے ہوں گے، جوان بچے ہوتے ہیں تو وہاں رشتے آئیں گے۔ اب وہاں پر ناراض ہو جانا، رشتہ کیوں بھیج دیا، ٹھیک ہے، آپ کو نہیں قبول کرنا، آپ نہیں رشتہ داری کرنا چاہتے، وہ کسی حکمت عملی کے ساتھ منع کر دیا جائے، ناراض ہونا بہرحال یہ مناسب نہیں ہے۔ ایک اور سوال آیا ہے، اب انہوں نے بھی نام نہیں لکھا، سوال ہی آیا ہے ہاشم بھائی، پسند کی شادی کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں، اور اگر ماں باپ راضی نہیں ہوتے تو کیا کیا جائے؟ یہ راشد نور بھائی سے انہوں نے سوال نہیں کیا، نام راشد بھائی کا لکھا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ اچھا، ایکسپیرینس آپ کا اس بارے میں کیا ہے؟ شرعی پوائنٹ آف ویو سے انشاءاللہ میں کچھ عرض کرتا ہوں، میں چاہوں گا کہ اس بارے میں آپ نے دیکھا ہے، کیا مشورہ دیں گے؟ رشید بھائی، یہ جو ایج ہے نا شادی کی، 18 سال 20 سال 25 سال، ٹھیک ہے، نوجوان جذباتی ہوتے ہیں، وہ اپنی پسند ناپسند کو دیکھتے ہیں، وہ اس حساب سے وہ آگے بڑھتے ہیں، اور والدین کو اہمیت نہ دینا یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ ٹھیک ہے، والدین اولاد کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، اچھا ہی سوچتے ہیں، اور والدین نے ایک زندگی گزاری ہے، تجربات ہیں ان کے پاس، اور انہوں نے مطلب ہے کہ ماحول کو دیکھا ہوا ہے، لہٰذا والدین کو چھوڑ کے رشتہ کرنا یہ عقل مندی نہیں کہی جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ والدین وہ شخصیتیں ہیں کہ جو اولاد کا بھلا ہی چاہتے ہیں، یعنی پیدائش سے لے کے جوانی تک وہ ہمیشہ اولاد کی خوشی چاہیں گے کہ میری اولاد خوشی رہے۔
اسی طرح رشتے کے معاملے میں بھی وہ یہی چاہیں گے کہ مطلب ایسا رشتہ کیا جائے کہ میرے مطلب بچے خوش رہیں اور کسی قسم کا مطلب لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ اچھا دیکھیں، یہاں پر میں تھوڑی سی عرض کروں گا، جو میرے نوجوان اسلامی بھائی اسلامی بہنیں جو ہیں، خاص طور پر دیکھیے توجہ کریں، پسند کی شادی کرنے کے حوالے سے مزید تو دارالفتہ اہل سنت میں مشورہ دوں گا کہ آپ وہاں سے رابطہ کریں، انشاءاللہ شرعی اعتبار سے مزید آپ کی رہنمائی وہاں سے ہو سکے گی۔ عرض یہ کروں گا کہ ماں باپ کو چھوڑ کر، ضد کر کے، ماں باپ کو ناراض کر کے پسند کی شادی کرنے میں یقیناً اس میں کوئی خیر و عافیت کا معاملہ نہیں ہے۔ آپ ذرا غور کریں، آپ وقت گزرے گا، وقت آپ گزار لیں گے، آپ کی شادی اچھی بھی گزرتی ہے، فرض کریں میاں بیوی کا تعلق اچھا بھی گزرتا ہے، کل کو جب آپ کے بچے ہوں گے اور کبھی اگر وہ آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے تو پھر دیکھیے باتیں کرنا بڑا آسان ہوتا ہے کہ جب بچے اپنے کھڑے ہو جائیں نا تو پھر جو دل پر لگتی ہے نا، تو پھر اپنے ماں باپ یاد آتے ہیں، اور اپنے ماں باپ کو یاد کر کے رونے کے لیے آپ کو قبرستان جانا پڑے گا، چھپ چھپ کر پھر روئیں گے۔ تو اپنے ماں باپ کے جذبات کا بھی خیال کریں، اس لیے ایسا کبھی بھی نہ کریں۔ پسند کی شادی مطلب آپ کے دل میں خواہش ہے کہ وہاں میری شادی ہو جائے، پھپھو کے گھر میں، خالہ کے گھر میں، کسی اور جگہ آپ کے دل میں خواہش ہے، آپ کو معلوم ہوتا ہے، اپنے ماں باپ سے عرض کریں، ان کو بتائیے، ان کو قائل کریں، پیار سے محبت سے جو چیزیں ان کے سامنے رکھیے۔ ماں باپ یہ ہمارے دنیا میں سب سے زیادہ بڑے خیر خواہ ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے ایک وقت آتا ہے بہن بھائی ہوں، ہمارے دوست احباب ہوں، ہمارے رشتہ دار ہوں، ہمارا عروج، ہماری ترقی، ہمارا اسٹینڈرڈ دیکھ کر ان کے دلوں میں حسد پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، لیکن یقین جانیے ماں باپ وہ انسان، وہ ہستیاں ہوتی ہیں، ہم جتنا عروج پاتے ہیں، جتنا اللہ ہمیں ترقی دیتا ہے، ان کے دل سے دعائیں ہی نکل رہی ہوتی ہیں۔ تو وہ کیسے چاہیں گے کہ ہمارا بیٹا یا ہماری بیٹی خوش نہ رہے؟ نوجوان یہاں غلطیاں یہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب میرے جذبات کا خیال نہیں رکھا جا رہا، میرے ماں باپ میرے دشمن ہیں، تو ایسا نہیں ہوتا۔ اور دوسری طرف ماں باپ سے بھی گزارش کروں گا کہ دیکھیے اپنے بچوں کو ابھی تھوڑا خیال کریں، آپ 40 سال 30 سال پہلے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، جی ہمارے ماں باپ نے تو کر دیا تھا یوں ہمارا رشتہ، ہمارے ماں باپ نے یوں کر دیا، ہم نے نظریں جھکا لی۔ جناب وہ وقت اور آج کے وقت میں بڑا فرق ہے، اس دور اور آج کے دور میں بڑا فرق ہے۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، آج معاذ اللہ فلمیں ڈرامے عام دیکھے جا رہے ہیں، بے حیائی عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو آپ بچوں کا رشتہ کرنا چاہیں تو بچوں سے ضرور مشورہ کریں، اس سے انشاءاللہ مزید محبتیں ہی پیدا ہوں گی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس رشتے میں غلطی ہے یا اس رشتے میں مناسب عمل نہیں ہے، بچے کا یہ فیصلہ مناسب نہیں ہے، تو بچے کو سمجھائیے، پیار سے سمجھائیے۔ اس کے باوجود بچہ نہیں مان رہا تو پھر عافیت اسی میں ہے کہ بچے کی شادی کر دیں، ورنہ ایسا نہ ہو جس طرح ہاشم بھائی نے کہا کہ بچے اگر خود آگے بڑھ کر اگر انہوں نے کچھ فیصلہ کر لیا تو پھر آپ کے لیے سنبھالنا بڑا مشکل ہوگا، اور پھر آپ کبھی ہارٹ اٹیک کے مریض بن جائیں گے، کبھی آپ کسی اور معاملات میں پریشانیوں میں مبتلا ہوں گے۔ تو اس سے بہتر ہے پہلے سمجھائیے، نہ مانے تو بچے کی شادی کر دیں، اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ پاک اسی میں ان کو بہتری کر دے۔ اس میں آگے جو میں ایڈ یہ کروں گا کہ والدین نے بچوں سے مشورہ کیا، شادی ہو گئی، سب کچھ کیا، ہو سکتا ہے کہ وہ بچہ نہ مانے، مجبوراً کرنی پڑ جائے، یہ بچے کو مجبوراً ماں باپ کی بات ماننی پڑے، اب شادی ہو گئی، ٹھیک ہے، اب یہ تانے نہ شروع ہو جائیں، ہماری بات نہیں مانی نا، دیکھو کیسی بیوی آئی، پتہ چل رہا ہے نا، سزا مل رہی ہے نا ماں باپ کی نافرمانی کی۔ دیکھیں یہ تو ہوگا، اور بیٹا کہے میں نے کہا تھا نا وہاں کر دو، نہ مانے نا، اب بھگ تو بہو کو، میں کیوں بولوں اس کو کہ ماں کو، کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا۔ پھر اس طرح آپ سے نہ کریں، کمپرومائز کریں، ایڈجسٹمنٹ کریں۔ دیکھیں راشد بھائی یہ چھوٹا سا کاروبار نہیں ہے، پوری زندگی ہے، تو برداشت کا مادہ مطلب ہونا چاہیے دونوں طرف، جو ہوا سو ہوا، لیکن اب آپس میں ایڈجسٹمنٹ کر لیں، ایک دوسرے کو برداشت کریں۔ امیر علیہ سنت نے اپنے ایک رسالے میں بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ بہو کو کیسا ہونا چاہیے، ساس کو کیسا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، خاموش شہزادے میں پوری تفصیل لکھی ہے۔ اگر گھر امن کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں نا، بڑا پیارا نسخہ دیا ہے، اس پہ عمل کیا جائے تو انشاءاللہ گھر آپ کا سدھر جائے گا۔ یہاں میں ایک عرض کروں گا چھوٹی سی، کہ آپ نے جیسے فرمایا کہ حالات کو دیکھتے ہوئے ماں باپ کو بھی کمپرومائز کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں اس بات کو بالکل مد نظر رکھیں، چونکہ میڈیا کا دور ہے اور اس کے ذریعے آج کل بہت تعلقات ہو رہے ہیں۔ سب سے مین چیز بچوں کو بھی عرض کروں گا اور والدین کو بھی، کہ سامنے والے کا عقیدہ جو ہے
وہ ضرور دیکھیں۔ بہت خوب۔ اس کے بغیر جو ہے قطعاً بھی قدم آگے نہ بڑھائیں، کیونکہ آج کل یہ خاموشی سے زہر ہمارے ہاں پھیلایا جا رہا ہے۔ اس لیے اس کا ہمارے بچیاں بھی اور ہمارے بچے بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ خدا نہ خواستہ کسی چیز میں اندھے ہو کر اپنے عقائد اور معاملات میں کہیں خراب نہ ہو جائیں، اسی طرح آپ کی اولاد بھی کہیں آگے جا کے نسل خراب نہ ہو۔ کچھ دیر کی سہولت کے لیے، کچھ اپنے جذبات کی تسکین کے لیے اپنی آخرت کو کبھی بھی داؤ پر نہ لگائیں۔ ڈاکٹر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ اب دور حاضر کے تقاضے بدل گئے ہیں۔ جی، ماضی میں کچھ اور تھے تقاضے، اب کچھ اور ہیں۔ تو اب ایک بات یہ تمام میں اپنے ناظرین سے عرض کروں گا، تمام اپنے نوجوان ساتھیوں سے اور بچیوں سے اور بچوں سے عرض کروں گا کہ دیکھیں آج کل یہ قانون بھی پاس کر دیا گیا ہے کہ شادی سے پہلے لڑکی اور لڑکے کا بلڈ گروپ اور اس میں جو بلڈ کے اندر ڈیزیز ہیں اس کا معلومات ہونا ضروری ہے، اس کے بارے میں معلومات ہونا ضروری ہے۔ اب بالفرض جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ وہ بچہ یا بچی ضد کرتے ہیں کہ ہم نے تو یہیں شادی کرنی ہے، تو اس اعتبار میں ایک طرف تو ماں باپ کی نافرمانی ہو رہی ہے، اور جیسا کہ ہم نے سن رکھا ہے کہ باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہوتی ہے، تو اگر باپ کا کہا مانیں گے تو اللہ تعالیٰ خیر فرمائے گا، اس کے اندر بھلائی عطا ہوگی، اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یہ بھی حدیث پاک کا حصہ ہے۔ تو اگر ماں باپ کی مانیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ خیر ہی خیر ہوگا۔ لیکن یہ دور حاضر کے حوالے سے باقاعدہ یہ قانون پاس کیا جا چکا ہے کہ جناب شادی سے پہلے دونوں کی بلڈ رپورٹ ہونا ضروری ہے، چونکہ آج کل یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جیسے ہیموفیلیا ہے، تھیلیسیمیا ہے، اسی طرح سے جو ہے وہ ہیپیٹائٹس ABC ہے، اور بلڈ کینسر کے معاملات ہیں، اور دوسری ڈیزیز ہیں جو کہ بلڈ کے اندر ہوتی ہیں۔ تو اب اگر ایک طرف لڑکا جو ہے وہ کیریئر ہے، کیریئر کا مطلب یہ کہ اس میں کوئی بیماری کی ڈیزیز، بیماری کی کوئی جین اس کے اندر موجود ہے، اسی طرح سے وہ جہاں ضد کر رہا ہے وہاں دوسری طرف لڑکی ہے، اس میں بھی کوئی ڈیزیز موجود ہے، اس میں بھی کوئی جینیاتی بیماری موجود ہے، تو اب اگر یہ شادی کر لیتے ہیں تو جین یہاں سے بھی بیماری کی آئی، جین یہاں سے بھی بیماری کی آئی۔ اب یہ دونوں جین جب ملتی ہیں تو ان کی جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ بیمار ہوتی ہے، پیشنٹ ہوگی۔ اب اگر انہوں نے ضد بحث کر کے وہ شادی کر بھی لی تو اب جب ان کے بچے ہوں گے تو وہ بیمار ہوں گے، پیشنٹ ہوں گے، چونکہ دو جین جب مل جائیں گی تو وہ ظاہر ہو جائیں گی، بیماری ظاہر ہو جائے گی۔ اس سے یہ ہوگا کہ اب ان کے جو بھی بچے ہوں گے وہ 100% بیمار ہوں گے اور پیشنٹ ہوں گے، مریض ہوں گے۔ اب یہ دونوں میاں بیوی جنہوں نے ضد کر کے یہ شادی کی تھی، پوری زندگی ان بچوں کی جو ہے نا وہ علاج معالجے میں گزاریں گے اور پریشانی میں گزاریں گے۔ یعنی اس بڑی خوبصورت آپ نے بات بیان کی کہ دیکھیے رشتوں کی تلاش جب آپ کرتے ہیں تو اس چیز کو بھی پیش نظر رکھیں، میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے بھی، قانونی اعتبار سے بھی، اور شرعی طور پر بھی اس میں کیا اس میں قباحت ہے، کیا معاملہ ہے، تو اس حوالے سے تو بہرحال عرض کروں گا دارالفتہ اہل سنت سے مزید رہنمائی لی جا سکتی ہے۔ آئیے ایک پیکج آپ کو دکھاتے ہیں، نیکی کی دعوت۔ نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے، جو نیکی کی دعوت کی دھوم میں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم کراچی کے علاقے مزار خان گوٹ میں حاضر ہیں۔ ابھی ہم یہاں عصر کی نماز بھی ادا کریں گے، اس کے بعد جو نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوگا، تو آئیے ہم آپ کو یہاں کے کچھ مناظر دکھاتے ہیں کہ کس طرح ہم نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور لوگوں کو کیسے نیکی کی دعوت دی جاتی ہے۔ انشاءاللہ سارے مناظر آپ دیکھیں گے، ضرور ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آئیے۔ دعوت کی دھومیں مچائے میں دیتا۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم نے گلزار محمدیہ مسجد جو کہ مزار خان میں واقع ہے، وہاں پہ عصر کی نماز پڑھی ہے۔ عصر کی نماز کے بعد نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہے اور یہاں کے نمازی اسلامی بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے ہم چوک میں جا کے انشاءاللہ تعالیٰ نیکی کی دعوت پیش کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ نیکی کی دعوت آپ سنیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ دعائے مدینہ انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پر ہم نیکی کی دعوت پیش کریں گے۔ اس کو دعائے مدینہ میں دیتا ہوں، اس کو دعائے مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
کہ جو کوئی ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اللہ عز و جل نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا، اس نے کئی طرح کی نعمتیں ہمیں عطا فرمائیں۔ اگر ہم اپنے جسم پر غور کرتے ہیں تو ہمیں کئی طرح کی نعمتوں سے نوازا گیا۔ اگر ہم اپنی آنکھ کو دیکھتے ہیں تو یہ آنکھ دیکھ سکتی ہے، ہم اپنے کان کو دیکھتے ہیں تو کان سن سکتے ہیں، ناک کو دیکھتے ہیں تو سونگھنے کی طاقت، ہم اپنے ہاتھوں کو دیکھتے ہیں تو پکڑنے کی طاقت، ہم اپنے پاؤں کو دیکھتے ہیں پاؤں سے چل سکتے ہیں، ہمارا سانس لینا، ہمارے دل کا دھڑکنا وغیرہ وغیرہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھتے ہیں۔ اول تو ہم اللہ کی نعمتوں کو گن بھی نہیں سکتے کہ بے شمار کروڑا کروڑ نعمتوں سے اس نے نوازا ہے۔ اگر ہم اپنے جسم پر غور کریں تو اس میں ایک عظیم الشان نعمت جو ہے وہ زبان ہے۔ زبان ایسی چیز ہے اگر یہ درست چلے، صحیح چلے تو جنت ٹھکانہ ہو جاتا ہے، اگر یہی زبان صحیح نہ چلے، بری چلے، اللہ کے حکم کے خلاف چلے تو جہنم میں جانے کا سبب بن جاتی ہے۔ یہ زبان بظاہر ایک گوشت کا لوتھڑا، ایک چھوٹی سی بوٹی ہے، لیکن گناہوں میں سے جو زبان سے کیے جاتے ہیں غیبت ہوتی ہے، چگلی ہوتی ہے، وعدہ خلافی ہوتی ہے، کسی کو گالی دینا ہوتا ہے، اور ایک اہم اور بڑا گناہ جسے ہم جھوٹ کہتے ہیں وہ بھی زبان سے ہی بولا جاتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ فرشتہ 1 میل دور ہو جاتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن علامہ ابن جوزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے جو بدبو نکلتی ہے وہ عرش اعظم تک جاتی ہے، اور عرش اٹھانے والے فرشتے اسے لعنت کرتے ہیں، اور 80 فرشتے مزید اس پر لعنت کرتے ہیں، اور اس پر لعنت کی جاتی رہتی ہے۔ زبان انسان کو اگر ذکر میں رہے تو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتی ہے، یہی زبان درود پاک پڑھتی رہے تو آقا کریم کی محبت سے سرشار ہو جاتی ہے، یہی زبان نیکی کی دعوت دے تو ثواب کا خزینہ مل جاتا ہے، یہی زبان اگر انسان صحیح استعمال کرے تو معاشرے میں عزت اور ایک معاشرے میں وقار پا لیتا ہے، اور اگر یہی زبان جھوٹ بولتی ہے تو معاشرے میں وہ انسان ذلیل و رسوا ہوتا ہے، اس کا وقار ختم ہو جاتا ہے، اس کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ کاروبار میں بھی اگر وہ جھوٹ بولتا ہے اس سے برکت چھین لی جاتی ہے، اگر سچ بول کر کاروبار کیا جائے اس کو برکت بھی نصیب ہوتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں اور جھوٹ سے بچیں، کہ جھوٹ ایک ایسا گناہ ہے جو انسان کو جہنم میں بھی ڈلوا سکتا ہے۔ بات پر ہم جھوٹ بولتے ہیں اور ہمارے معاشرے میں اتنا جھوٹ بولا جاتا ہے، جھوٹ کو ہم کوئی معاذ اللہ کوئی برا سمجھتے نہیں، حالانکہ جھوٹ کبیرہ گناہ ہے بلا عذر شرعی۔ کسی نے جھوٹ بولا تو گویا اس نے بہت بڑا گناہ کیا۔ حدیث پاک میں ہے کہ انسان کی اکثر خطائیں اس کی زبان کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم جھوٹ سے بچیں، سچ کا دامن تھام لیں اور ایسے گناہوں میں نہ پڑیں کہ جس کی وجہ سے جو ہے کہیں جہنم کے حقدار نہ ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہ آپ کے ذہن میں بات آ رہی ہوگی کہ انسان جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو نکلتی ہے، تو ہمیں وہ بدبو کیوں نہیں آتی؟ حالانکہ لوگ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ اب چونکہ جھوٹ اتنا عام ہو گیا کہ لوگ بلا وجہ جان بوجھ کر جھوٹ ہی بول رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اتنی بدبوئیں نکل رہی ہوتی ہیں، لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ اس کی مثال سمجھاتے ہوئے ہمیں یہ بتایا گیا کہ اگر ایک سویپر، ایک بھنگی جو گٹر صاف کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ اس کے پاس سے جو گزر رہے ہوتے ہیں نا، وہ اپنے ناک پہ ہاتھ رکھ کے نکل جاتے ہیں، لیکن اس کو بدبو کا احساس نہیں ہوتا کیونکہ اس کی ناک اٹ چکی ہوتی ہے۔ تو آج ہمارے معاشرے میں اتنا بگاڑ ہو گیا کہ جھوٹ اتنا عام ہو گیا کہ اس کی بدبو ہمیں محسوس نہیں ہوتی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، پتہ چلا کہ ہمیں جھوٹ سے بچنا چاہیے اور جھوٹ سے بچتے ہوئے ہم نیکی کی طرف جائیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی یہ نیت کریں کہ ہمیں جھوٹ سے بچنا ہے اور نیکیوں کی طرف جانا ہے۔ اگر ہم نیکیوں کی طرف جائیں گے، جھوٹ سے بچیں گے، اللہ کی رضا پانے کے لیے ہم اچھے ماحول سے وابستہ ہو جائیں گے، تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ ہم نمازی بن جائیں گے، ہم سچ بولنے والے بن جائیں گے، ہم اچھے لوگوں کی صحبتوں میں بیٹھنے والے بن جائیں گے، ہم زبان سے ذکر اللہ کریں گے، ہم زبان سے شکر ادا کریں گے۔ جب شکر کا موقع مل جائے گا، جب شکر کرنے کی نعمت نصیب ہو جائے گی تو ہم گناہوں سے بچتے ہوئے شکر ادا کریں گے، تو اللہ کی رحمت کا خزینہ ہم پانے میں مزید کامیاب ہو جائیں گے۔ کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے وہ گناہ کرتا ہے،
جب وہ گناہ کرتا ہے تو اللہ کی ناشکری کرتا ہے، اور جب اللہ کی ناشکری کرتا ہے تو اسے جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ نیت کریں کہ ہم بھی دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ خوب نیکی کی دعوت کو بھی عام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ سنا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے۔ سبحان اللہ، نیکی کی دعوت پیش کی جا رہی تھی، اور پھر خاص طور پر جھوٹ بولنے کے حوالے سے۔ اچھا، یہ جھوٹ بولنا کبھی کبھی رشتوں کو بھی بگاڑ دیتا ہے۔ ہم کبھی بے احتیاطی میں ایسی بات کر جاتے ہیں جو پھر رشتوں کی خرابی کا سبب بنتا ہے۔ تو سب اس سے جو رشتے وغیرہ ہمارے وہاں سلسلہ ہوتا ہے، لوگ رشتوں کی طرف جاتے ہیں، تلاش کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے وہ عزیز و اقربا میں بہت قریبی رشتہ دار، جس کو فرسٹ کزن کہا جاتا ہے، تو یہاں رشتے کر دیے جاتے ہیں۔ اور ہمارے وہاں ایک عام سی بات ہوتی ہے، یعنی مشہور ہو رہی ہے یہ بات، کہ یہاں پر کرنے سے جو ہے کچھ میڈیکلی پرابلمس کھڑی ہو رہی ہیں۔ تو کیا ایسا، اس کے حوالے سے کچھ تھوڑی ہماری رہنمائی فرمائیں؟ جی بالکل ایسا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو رشتہ ہوتا ہے لڑکا اور لڑکی کے درمیان، وہ اگر فرسٹ کزن ہیں یعنی قریبی رشتہ دار ہیں، مثلاً دو بہنیں اپنے بچوں کا رشتہ کرتی ہیں یا دو بھائی اپنے بچوں کا رشتہ کرتے ہیں، تو یہ فرسٹ کزن میں آتا ہے۔ تو اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات، جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے عرض کیا کہ کوئی بیماری ہوتی ہے جو خاندان میں ہے، وہ بیماری جو ہے وہ ماں کی طرف سے ہے یا باپ کی طرف سے ہے، تو یہ اولاد میں آتی ہے۔ اب انہی کے جو بھائی ہیں، باپ کا جو بھائی ہیں، ماں کے جو بہنیں ہیں، خالائیں جو ہیں، اور اسی طرح چچا اور تایا جو ہیں، تو وہ انہی کے بھائی بہن ہیں، لہٰذا ان میں بھی وہ بیماری خاندانی موجود ہو سکتی ہے۔ ہاں، کیونکہ میڈیکل کا جتنا بھی ہے نا ڈاکٹر صاحب، یہ سارا ضنی ہے، یقینی نہیں ہے۔ نہیں، بالکل تو ایسا نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ اکثر کہہ سکتے ہیں یا ہو سکتا ہے، ہاں ہو سکتا ہے، اس کے پاسبلٹیز ہیں، ممکنات ہیں۔ جی جی۔ تو یہ جو ہے نا، اس پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ خاندان میں اگر کوئی بیماری ہے اور وہ قریب کے جو لوگ ہیں ان میں تمام کے اندر وہ چیزیں موجود ہو سکتی ہیں، تو اگر یہ شادی کریں گے تو وہ وہی معاملہ آئے گا کہ اس طرف سے بھی وہ چیز آ جائے گی اور اس طرف سے بھی وہ چیز آ جائے گی، جس سے یہ پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے۔ ہاں، تو اس میں مطلب رشتوں کے انتخاب میں اس چیز کو بھی پیش نظر ضرور رکھا جائے، اور جس طرح پہلے بھی گفتگو کی گئی کہ ٹیسٹ وغیرہ کے ذریعے سے بھی اس طرح کی چیزیں بہرحال پتہ چل جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے۔ بہرحال شریعت کو ضرور پیش نظر رکھیں، شریعت کو سامنے رکھیں گے، انشاءاللہ برکت ہوگی۔ ناظرین کی کال چلائیے۔ اس تصویر کو دیکھ کر مجھے ایک پنجابی کا شعر یاد آ رہا ہے۔ خاصاں دی گل آما اگے نہیں مناسب کرنی، مٹھی کھیر پکا محمد تے کتے آگے ترنی۔ شعر تو بڑا خوبصورت ہے کہ خاصاں دی گل آما اگے نہیں مناسب کرنی، یعنی جو خاص لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں نا، وہ عام لوگوں میں نہیں کی جاتی۔ مطلب اگر اس تصویر پر میں اس کو لے کر آؤں تو یہ ہے کہ جناب جو جس کا اہل ہوتا ہے نا، اسی کے ساتھ ویسا برتاؤ کرنا چاہیے۔ جیسے ایک روایت ہے، انزل الناس منازلہم، لوگوں سے ان کے مرتبے کے مطابق سلوک کرو۔ مطلب یہ ہے کہ جناب من، ایک میسیج بھی اس پر آیا تھا، وہ بھی میں چلیں شامل کر لیتا ہوں، اس سے ہو سکتا ہے مزید آسانی ہو جائے۔ کہتے ہیں یہ اس تصویر کو دیکھ کر یہ سبق مل رہا ہے کہ گدھے پہ دولت لاد لو یا کتابیں، گدھا گدھا ہی رہتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور نہ ہی اس کی اہمیت کا اس کو کوئی اندازہ ہوتا ہے، گدھا گدھا ہی رہتا ہے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے، آسان اگر عرض کروں کہ جناب جو جس کا اہل ہے نا، اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کیا جائے، اس سے کیا ہوگا، اس کے لیے سمجھنا آسان ہوگا اور اس کی وہ قدر بھی کرے گا۔ اب کیا کہتے ہیں؟ اصل میں قدر والے کے ساتھ رہیں گے، قدر والے کے ساتھ آپ اٹھے بیٹھیں گے تو یقیناً آپ کامیاب ہوں گے۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ نے بے قدرے کو کوئی اچھی چیز بھی دے دی، بڑی سی بڑی چیز بھی دے دی، تو یقیناً نہ وہ اس کی قدر کر سکے گا، بلکہ آپ کو بھی نقصان پہنچائے گا اور اس چیز کو بھی نقصان پہنچا دے گا وہ۔ اب گدھا ذرا سا ہلے گا تو یہ دولت کہاں جائے گی، اشرفیاں کہاں جائیں گی، زمین پہ جائیں گے۔ اس لیے اس کو قدر ہی نہیں ہے کہ اگر میں تھوڑا سا ہلا اور تھوڑا سا میں نے اپنے آپ کو زیادہ اونچا کر لیا تو اس نے ساری نے گر جانا ہے۔ اور کوئی اگر قدر والا تو وہ سوچے گا کہ بھئی یہ ایک اشرفی بھی مجھے مل جائے تو میرے وارے نیارے ہو جائیں۔
قدر والے کو بس قدر والے کے ساتھ دیکھیں بعض اوقات کیا ہوتا ہے عرفان بھائی، اگر ایسے لوگوں کو کسی بڑی پوسٹ پر بٹھا دیا جائے، بڑی جگہ پر بٹھا دیا جائے جس کا وہ اہل نہیں ہے، تو کیا کرے گا؟ وہ اس کی قدر نہیں کرے گا، وہ نیچے والوں کو بھی ایسے ہی سمجھے گا۔ وہ کہا جاتا نا کہ بندر کے ہاتھ میں اگر اس طرح آ جائے وہ کرے گا کیا پھر ہے؟ تو اس لیے جس کو منصب دیا جائے، جس کو اہلیت دی جائے، اس قابل سمجھا جائے تو اسی کو بڑے مرتبے پر رکھا جائے، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس کی قدر ہوگی اور وہ آپ نے جو اسے کچھ دیا ہے وہ اس کا درست استعمال کرے گا۔ مزید کال دینے۔ محمد ذاکر اتاری، نیو کراچی۔ تصویر جو کہ بتا رہی ہے کہ ایک گدھے پر کچھ سکے ہیں یا دینار کا بوجھ ہے، تو بظاہر تو یہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ گدھے پر پیسوں کا بوجھ ہے، لیکن سبق اس سے یہ ملتا ہے کہ ہم خواہشات کا بوجھ اٹھائے اور آخرت کی طرف چلے جا رہے ہیں، لیکن جہاں ہمیں جانا ہے وہاں کی ہمارے لیے کوئی تیاری نہیں ہے، تو اپنے کاندھوں پر گناہوں کا، خواہشات کا بوجھ لیے آخرت میں جب حاضر ہوں گے تو اللہ کے حضور کیا منہ دکھائیں گے کہ جہاں جو چیزیں لے کر جانی ہیں ان کو جمع کرنے کی کوئی ہمیں خواہش نہیں، جستجو نہیں، تو آخرت کے لیے جو سامان اکٹھا کرنا ہے اس کی جستجو کیجیے اور آخرت کی تیاری کیجیے اور آخرت کا سامان جمع کیجیے۔ بہت خوبصورت میسج۔ جیتنے دنیا سکندر تھا چلا، جب گیا دنیا سے خالی ہاتھ تھا۔ کیا کہیں گے ہاشم؟ راشد بھائی یہ بڑی پیاری بات انہوں نے بتائی ہے اس سلسلے میں کہ حل من مزید، اس تقریباً ایک ہمارا مطلب ہے کہ ٹرینڈ چلا ہوا ہے بس زیادہ میں کما لوں، مال بہت جمع کر لیتے ہیں، لیکن پھر مال کا استعمال، اگر آپ کے پاس مال آیا ہے استعمال ایسا کریں کہ یہ آپ کے لیے آخرت کے لیے زیادہ راہ بن جائے۔ وہ مال جو آپ نے ایسے ہی کھا پی لیا، عیش و عشرت میں اڑا دیا، دنیا میں تباہ۔ اصل مال وہی ہے جو آپ نے آخرت کے لیے بھیجا۔ دنیاوی طور پر مال ہے تو اسے اللہ کے راستے میں خرچ کر کے آخرت کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، اور دینی طور پر مال وہ تو یقیناً نیک اعمال ہی ہیں۔ تو کہا جاتا ہے کہ اگر زندگی کو آسان بنانا چاہتے ہیں تو خواہشات کا بوجھ کم رکھیں، اور اگر سفر کو آسان رکھنا چاہتے ہیں تو اپنے ساتھ مال و اسباب کم رکھیں، انشاءاللہ دونوں ہی بڑے اچھے سفر گزریں گے۔ ڈاکٹر صاحب میسج آیا ہے، یہ تصویر میں جو گدھا نظر آ رہا ہے یہ شاہی گدھا ہے اور بادشاہ کی وجہ سے اس کی قسمت بھی جاگ اٹھی ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں وہ شاہی ہے مگر ہے تو گدھا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے! اتنی بڑی پوسٹ پر ہو، کتنا ہی مالدار ہو، اور اگر وہ صحیح نہیں ہے، صحیح العقیدہ نہیں ہے، اور وہ اس کا زاویہ درست نہیں ہے، تو اس کے پاس جو مال و دولت ہے اس کا ہم نے کیا کرنا ہے؟ صحیح۔ تو وہ شاہی اگرچہ ہو تو ہماری نظر میں اس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ شاہی وہی ہے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے۔ کیا بات ہے، کیا شاہی وہی ہے جو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہے۔ سبحان اللہ، کیا تو اگر اس کے پاس دولت نہیں بھی ہے مگر اس کے پاس جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے، غلامی تو ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی نسبت ہے، یہ اس تمام مال و اسباب سے زیادہ ہے۔ واہ کیا بات ہے، بڑے خوبصورت ماشاءاللہ انداز سے آپ نے بیان کیا۔ زبیر بھائی ہیں نور پور سے، کہتے ہیں کیسے ہیں راشد بھائی؟ اللہ پاک کا شکر ہے خیر و عافیت سے ہیں، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، بہت شکریہ، میری فیملی کو دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ پاک آپ کی ہماری سب کی فیملی کو دنیا اور آخرت کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اچھا یہ ایک اور میسیج آیا ہے، میسیج کیا ہے؟ سلام، وعلیکم السلام، آپ کا جو موضوع ہے بہت بہترین ہے، بہت شکریہ جی، آپ یہ کلام سنا دیں، آ میڈا ڈھولا کراں بیٹھی زاری۔ مجھے یہ کلام اس انداز سے پڑھنا نہیں آتا، لیکن خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کوٹ مٹھن کے جو ماشاءاللہ آپ کا مزار شریف ہے، بڑا خوبصورت کلام ہے، اور ممکن ہو تو ضرور میں آپ کو بلکہ خود دعوت دوں گا۔ میں نے خود یہ کلام جب سنا ہے، سرائکی میں ہے اور سمجھ بھی آتا ہے، اور ایسا کلام ہے کہ سنے تو شاید ہی آپ کی آنکھیں آنسو بہانے سے رہ سکیں، ایسا خوبصورت کلام ہے۔ میں آپ کو بھی دعوت دوں گا، سنیے گا، ہمارے مدنی چینل کے بڑے خوبصورت کلام ماشاءاللہ پڑھتے ہیں وقار بھائی، وقار اتاری بھائی،
تو انہوں نے اس کلام کو پڑھا ہے. اچھا جی، اور یہ ہے کہ پلیز سنا دیجئے جی. میں نہیں سنا سکتا لیکن آپ کے دیکھیں کچھ جذبات کی ترجمانی میں نے مزید کر دی ہے. اکاشا نام کا مطلب بھی بتا دیجئے گا تھوڑا ایکسپلین کر کے. دیکھیے اکاشا نام بڑا پیارا اور خوبصورت نام ہے. بڑے پیارے صحابی ہیں حضرت سیدنا اکاشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام ہے، تو اس اعتبار سے نام بڑا نسبت والا ہے. اس نام کا معنی میں نے بارہا تلاش کرنے کی کوشش کی ہے لیکن مجھے نہیں مل سکا. تو نام اس طور پر بہت اچھا ہے کہ ایک صحابی رسول کا نام ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کو پیش نظر ضرور رکھیں. اللہ پاک آج کے ہمارے پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جتنے ہمارے ساتھ مبلغین ہیں، ہمارے نعت خواں ہیں، ہمارے عرفان بھائی ہیں، اللہ پاک سب کی گفتگو اور سب کا کلام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. زندگی بہتر بنائے، زندگی مختصر سی زندگی ہے